السلام علیکم، میں ہوں مطہر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مطہر اسلامی کافی شاہ۔ دوستو، دل میں آیا کہ آج اللہ پاک کی معرفت چند باتیں کریں، کیونکہ اللہ پاک کی معرفت کی باتیں سننا اور اس کو کرنا یہ ہماری خود اپنی ضرورت ہے، وہ اس لیے کہ اللہ پاک کی معرفت کی باتیں کرنا اور سننا، اس سے ہماری ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دل میں آیا کہ آج چند باتیں اللہ پاک کی معرفت کے بارے میں، کیونکہ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ نے اس پوری کائنات کو جو وجود دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ میری معرفت ہو جائے، لوگ مجھے پہچان لیں۔ تو اس پوری نظام کائنات میں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق بنا کر اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ انسان مجھے پہچان لے اور میری بندگی کرے۔ اور اللہ پاک کا خود ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم، پہلے مجھے پہچان لو، پہلے میری معرفت حاصل کرو، اس کے بعد میری بندگی کرو۔ جب تم مجھے پہچانو گے نہیں تو آپ میری کیسی بندگی کرو گے؟ تو یہ بات حق ہے میرے عزیز بھائیوں کہ جب تک ہم اللہ پاک کی ذات کو پہچانے نہ تو ہم اللہ پاک کی بندگی مکمل طور پر نہیں کر سکتے۔ اگر طبیعت میں آئے تو کچھ احکامات مانیں گے، اگر طبیعت میں نہ آئے تو پھر اس کے احکامات کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ بندگی اس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضیات کو اللہ پاک کی مرضیات میں فنا کریں، اپنی مرضی کو اللہ پاک کی مرضی میں ختم کر دیں۔ بس جو اللہ چاہے وہی، یعنی اللہ پاک کی چاہت ہماری چاہت بن جائے، اس کو کہتے ہیں بندگی۔ اور اللہ پاک کی چاہت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر پورا کرے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی شرط وہ اللہ پاک کی معرفت ہے۔ اور اللہ پاک کی معرفت کیسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک کی معرفت اسے کہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ پاک کی ذات اور صفات کو اس طرح تسلیم کرے جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ، آج دنیا میں ہم دیکھیں نا، جب کوئی نئی چیز بنا لیتا ہے، ایجاد کر لیتا ہے، تو ہمارا دل اس سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے۔ کوئی سائنسدان، کوئی کمپنی کوئی نئی چیز ایجاد کر کے جب لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو ہمارا دل دماغ اس سے فوراً اثر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا دل اسی بھی اثر لے کہ اس کائنات پر ایسا وقت گزرا ہے کہ اس کائنات کا وجود نہیں تھا، اس کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں تھا، اس کی کوئی میٹیریل موجود نہیں تھی۔ اللہ جل شانہ نے جب چاہا تو اس پورے نظام کائنات کو صرف ایک ارادے سے بنایا۔ اور اللہ پاک کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ میں وہی ذات ہوں، جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس سے کن کہتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو کن فیکون سے اس پوری نظام کائنات کو بنایا۔ تو یہ ذات خود کتنی بڑی ذات ہوگی اور کتنی طاقتور ذات ہوگی جو ساری طاقتوں کا منبع ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، اگر اللہ پاک کی ذات کی عظمت ہمارے دل میں اتر جائے گی تو یہ ساری کی ساری کائنات ہمارے ہاں ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھے گی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی ہمارے دلوں کے اندر۔ اللہ پاک چاہے تو ایسے کروڑوں کائنات اور بنا سکتا ہے، پھر بھی اللہ پاک کی طاقت میں، اس کی خزانوں میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ تو جب میرے عزیز بھائی اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں اتر جائے گی تو اللہ جل شانہ کی بندگی کے لیے ہمارا جسم اور ہمارا نفس یہ جو ہے نا پھر مان جائے گا۔ جب تک دل میں کسی اور چیز کا تاثر ہوگا تو ہمارا جسم اور ہمارا نفس اس کا غلام ہوگا۔ تو اس لیے دل کو اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے، تو دل میں اللہ کو بسا لیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا لیں اور آخرت کو بسا لیں، تو پھر ایسا ہوگا کہ پھر ہماری زندگی کا جو منزل ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، کیونکہ ہماری
کیونکہ ہماری زندگی کا جو منزل ہے اور مقصد ہے وہ اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی معرفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس پر عمل کریں گے۔ ہاں، اب اللہ پاک کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے ہمیں اپنے مال و جان سے اللہ پاک کے راستے میں نکل کر محنت کرنا ہوگا، تب جو ہے نا اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھولیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اس کی صحبت اختیار کریں۔ تو اپنی زندگی کے اپنی قیمتی لمحات اس کو نکال کر ہم ان دونوں راستوں میں لگائیں، ایک تو دین کی محنت کریں اور دوسرا جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اس کی صحبت اختیار کریں۔ تو اس طرح کرنے سے ہمیں اللہ پاک کا قرب اور اللہ پاک کی معرفت اور پھر اللہ پاک کی بندگی ہماری زندگی میں آئے گا۔ السلام علیکم۔